الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، آج میں ایک ایسی کیفیت کے اندر آپ سے مخاطب ہوں کہ جس وقت پاکستان کے اندر وہ جو سودی نظام ہے اس کو اپنی انتہا کے اوپر پہنچانے کی ایک ایسی کارروائی جو ہے وہ اس وقت پروسیس میں ہے کہ جس کے بعد مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستان کو مکمل طور پر عالمی مالیاتی سودی نظام کے شکنجے میں جکڑ دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد شاید ہمارا نکلنا بہت ہی محال اور مشکل ہو جائے۔ پاکستان کا اسٹیٹ بینک جو ہے یہ 1 جولائی 1948 کو اس کا افتتاح کیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے، اور قائد اعظم جیسی کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ اس وقت جب یہ عالمی مالیاتی نظام کو نافذ ہوئے ابھی صرف 2 یا 3 سال ہوئے تھے، یعنی برٹن ووڈ جو ہے یہ 1944 میں اس کا ایگریمنٹ ہوا تھا۔ 48 ممالک اکٹھے ہوئے تھے سیکنڈ ورلڈ وار کی فتح کے بعد، اور انہوں نے ایک IMF، ورلڈ بینک اور اس طرح کے اداروں کی بنیاد رکھی تھی، پیپر کرنسی کی بنیاد رکھی تھی، اور پوری دنیا کو کہا تھا کہ ہر کوئی اپنا ملک جو ہے ہر کوئی ایک اپنا سینٹرل بینک اسٹیٹ بینک بنائے اور جس کے اندر پیپر کرنسی جو ہے وہ سکہ رائج الوقت ہو جائے۔ اس عالمی مالیاتی نظام کی ابھی بنے ہوئے 2-3 سال ہوئے تھے، اور اس سارے معاملے کے اندر پاکستان کو چونکہ کمیٹی آف نیشنز میں رہنا تھا تو اسٹیٹ بینک بنانا پڑا۔ تو قائد اعظم نے اس کے افتتاح کرتے وقت جو الفاظ کہے تھے، ایسا لگتا ہے کہ اس وقت قائد اعظم کو ادراک تھا کہ یہ سودی نظام جو ہے یہ کس حد تک ہمیں تباہ و برباد کر دے گا اور یہ پوری دنیا پر کیسے چھا رہا ہے۔ میں قائد اعظم کے الفاظ پڑھتا ہوں اور پھر اب جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قائد اعظم نے کہا، I shall watch with keenness the work of your research organization in evolving banking practices compatible with Islamic ideas of social and economic life۔ میں بڑی انہماک کے ساتھ آپ کے ریسرچ آرگنائزیشن کا کام دیکھوں گا جس سے مجھے پتہ چلے کہ آپ جو ہیں یہ اسلامک جو انجیکشنز ہیں یا اسلام کے اصولوں کے مطابق اب بینکنگ پریکٹسز کو اس کو ایوالو کرتے ہیں، بناتے ہیں۔ اور یہاں پر قائد اعظم یہاں رکتے نہیں ہیں، بلکہ قائد اعظم جیسا بندہ جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ پاؤں سے لے کے سر کے ناخن، پاؤں کے سر کے بالوں سے لے کے سر کے پاؤں کے ناخن تک ایک ویسٹرنائزڈ آدمی نظر آتے تھے، وہ مغرب کا اتنا بڑا ناقد۔ The economic system of the West has created almost insoluble problems for humanity, and to many of us it appears that only a miracle can save it from disaster that is now facing the world۔ کہ مغرب کے جو معاشی نظام ہے اس نے اس حد تک لا جنحل مسائل پیدا کر لی ہیں دنیا کے لیے کہ بہت سارے لوگ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ کوئی معجزہ اسے بچا سکتا ہے۔ It has failed، حیران کن بات، to do justice between man and man and to eradicate friction from the international field، کہ اس نے انسان اور انسان کے درمیان بھی انصاف نہیں کیا اور عالمی سطح پر تو اس نے مسائل کو اور بڑھایا ہے۔ On the contrary، بلکہ اس کے بالکل مختلف، it was largely responsible for the 2 world wars in the last half century۔ پچھلے 50 سال میں اس کی وجہ سے 2 بڑی جنگیں ہوئی ہیں۔ The Western world, in spite of its advantages of mechanization and industrial efficiency, is today in a worse mess than ever before in the history۔ اپنی تمام تر ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اور میکنائزیشن کے باوجود مغربی دنیا جو ہے اس وقت اتنی بڑی گندگی کے اندر الجھی ہوئی ہے کہ اس سے پہلے کبھی تاریخ میں نہیں تھی۔ The adoption of Western economic theory and practice will not help us achieving our goals of creating a happy and contented people۔ ان مغرب کی اگر ہم تھیوری کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں اور ان کے معاشی نظام کو ہم فالو کریں تو ہم کبھی بھی ایک خوشحال اور قانے قوم نہیں بن سکتے۔ We must work our destiny in our own way and present to the world an economic system based on the true Islamic concept of equality of manhood and social justice۔ ہمیں اپنے اس معاشی نظام کو اسلام کے مساوات کے اصول اور سوشل جسٹس کے اصولوں پر بنانا چاہیے۔ We will thereby be fulfilling our mission as a Muslim۔ اس طرح ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے مشن کو پورا کریں گے، and giving up humanity the message of the peace which alone can save to it and secure the welfare, happiness and prosperity of the mankind۔ اور دنیا کے ہم بتا سکیں گے کہ یہ ایک ایسا نظام ہے کہ جو انسان کی فلاح و بہبود کے لیے بہترین ہے۔ یہ تھے وہ الفاظ
اس پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ افتتاحی تقریر کرتے ہوئے اسٹیٹ بینک کو کہا. یہ ان کی آخری تقریر تھی. اس کے بعد وہ زیارت چلے گئے اور وہیں پر اس کے بعد تقریباً 2 ماہ اور 11 دن کے بعد آپ اس دنیا سے کوچ کر گئے. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو قائد اعظم کے ان ارشادات کے بالکل برعکس ایک باقاعدہ سودی نظام کے تحت، ایک سودی معیشت کے تحت، ایک مصنوعی کاغذی کرنسی کے پیٹرن کی بنیاد کے اوپر چلانے کی کوشش کی گئی. زاہد حسین صاحب کو گورنر لگے تھے، لیکن جو وزیر خزانہ تھے وہ 2 بیوروکریٹ تھے جن کو انگریزوں نے ٹرین کیا ہوا تھا، ایک ملک غلام محمد اور پھر اس کے بعد چودھری محمد علی. لیکن یہاں تک چونکہ پاکستان کو ابھی تک قرضوں کی اتنی ضرورت نہیں تھی، معاشی حالات بھی اس طرح کے نہیں تھے، تو اسٹیٹ بینک کا اتنا رول نہیں تھا، پیسے اتنے نہیں تھے، تنخواہیں ہم نے نواب بہاولپور سے قرض لے کے ادا کی تھی. لیکن 8-10 سال کے بعد جب پتہ چلا کہ پاکستان میں ترقی بہت زبردست شروع ہو گئی ہے اور اس ترقی سے آگے جو ہے ہمیں بہت اسٹیٹ بینک کی ضرورت پڑے گی، تو سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ ہم نے وہاں سے سید بابر علی کا جو بھائی ہیں امجد، ان کو بلایا گیا جو امریکہ میں سفیر تھے، اور اس کو وہاں پر لگا دیا گیا اسٹیٹ بینک کا گورنر. لیکن اس کے ساتھ اہم ترین بات، بلکہ ان کا وزیر خزانہ لگا دیا گیا اور ساتھ اسٹیٹ بینک کے گورنر کوئی اور تھے. لیکن اس کے ساتھ ایوب خان کا ماشاء اللہ لگا، تو ایوب خان کے ماشاء اللہ کے ساتھ محمد شعیب جو ہے یہ تحفے میں آئے اور یہ IMF اور ورلڈ بینک کے نمائندہ کے طور پر جہاں پہنچے، یہاں یہ وزیر خزانہ لگے. آپ حیران ہوں گے، یہ وہ شخص ہے کہ اس وقت پاکستان جو تھا وہ کینیڈا کی جنرل الیکٹرک کمپنی کے ساتھ 137 میگا واٹ کی نیوکلیئر جو ہے وہ پاور پلانٹ کی ڈیل کر رہا تھا، اور اس شخص نے اس کو ڈیلیٹ کیا تھا اور پاکستان کے اٹامک پروگرام کو آگے جسے کہتے ہیں اتنے پیچھے دھکیل دیا تھا، کئی سال تک پیچھے دھکیل. اس شخص نے اسٹیٹ بینک کو ایک قسم کی اس IMF کے شکنجے میں اور انٹرنیشنل قرضوں کے شکنجے میں دیا. شعیب سے لے کے حفیظ شیخ تک یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے یہ چلتا رہا. اب تک اسٹیٹ بینک کو حکومتوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، IMF اور ورلڈ بینک نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. یہ لوگ جو باہر سے آتے رہے، انہوں نے پاکستان کو قرضوں کے ایک دلدل کے اندر جو ہے جکڑ دیا. وہ جو مشہور کتاب ہے جان پرکنز کی کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین، اس کے اندر وہ یہی لکھتا ہے کہ ہم جا کے کسی ملک کے اندر سب سے پہلے جا کے انفراسٹرکچر قرضے دیتے ہیں، موٹر وے بنوا لو، بہترین ایئرپورٹ بنوا لو، بہت چیزیں بنا لو، تاکہ وہ لوگ جو ہیں اس طرح کی نمائشی چیزیں بنائیں. اور ایک دن ایسا وقت آتا ہے کہ ان کا قرضہ اتنا ہو جاتا ہے کہ GDP جو ہے اس کے 50% پہ آ جاتا ہے، تو پھر اپنے ہاکس بیچتے ہیں اور ہم ہاکس جا کے کہتے ہیں اچھا اب یہ گولڈ مائن ہمیں دے دو، اب یہ فارم ہمیں دے دو تاکہ ہم اس پہ کلیکٹیو فارمنگ کریں، اب یہ فلاں قسم کی بندرگاہ میں دیتے ہو تو ہم اس میں استعمال کریں. اور اگر وہ ہاکس نہیں ماننا چاہتے تو پھر ہم اسیسینیشن شروع کرتے ہیں. پھر اس نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے 4 مختلف قسم کے حکمران جو تھے، جن میں نکراگوا کا حکمران تھا. خود اس نے کہا کہ میں نے ذاتی طور پر مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ میرے سامنے ان لوگوں کو مار دیا گیا کیونکہ وہ IMF اور ورلڈ بینک کی باتیں نہیں مانتے تھے. اور اس کے بعد اگر نہیں ہوتا تو پھر جیسے صدام حسین ہے اور اس کو انہوں نے قتل کیا اور انویژن کر کے اس ملک کا کو مزہ چکھایا جاتا ہے. پاکستان کی صورتحال یہ تھی کہ پاکستان باتیں مانتا چلا آ رہا تھا. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں کل 2-3 دن پہلے جو کیبنٹ نے جو بل اپروو کیا ہے، وہ بل جو ہے وہ اس وقت پاکستان کو ان اسٹیٹ بینک کی اس سارے اسٹرکچر کا غلام بنا کے رکھ دے گا، بلکہ بینکرز کا غلام بنا دے گا. یہ بالکل امریکہ کی صورتحال کے اندر ہم کنورٹ ہو جائیں گے. امریکہ میں 2 جو ہیں بنیادی طور پر ادارے ہیں، ایک امریکہ کی ٹریجری ہے اور امریکہ کا فیڈرل ریزرو ہے. ٹریجری میں تو امریکہ کے ٹیکسز آتے ہیں اور اس میں سے باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ امریکہ کی ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں اور وہ روز کا بجٹ جو ہے پیش ہوتا ہے. لیکن امریکہ جو فیڈرل ریزرو ہے، جو منی سپلائی کو کنٹرول کرتا ہے، وہ بنیادی طور پر 1913 میں قائم کیا گیا تھا، جس کو کنٹرول کرتے ہیں 12 بڑے بینک اور اس کے بعد آگے نیچے چھوٹے چھوٹے سبسڈی بینکس ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پورے ملک کے اندر منی سپلائی جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو قیمتیں کنٹرول کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو انفلیشن کو دیکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو باقی سارے معاملات کو کرتے ہیں اور یہ جب چاہیں جس وقت چاہیں جس چیز کے ببل کو برسٹ کر کے اس کو پورے کو پورا تباہ برباد کر دیں. اور یہ وہ فیڈرل ریزرو ہے کہ جو پریزیڈنٹ کو، امریکن پریزیڈنٹ کو بھی اکاؤنٹیبل نہیں ہے. بالکل اسی کی طرز کے اوپر اسٹیٹ بینک کے جو ہے امینڈمنٹ لا آیا ہے
اس کے تحت جو امینڈمنٹ لا کے تحت 4-5 چیزیں آپ کو بتا دوں جو کیبنٹ نے پاس کر لی ہیں۔ نمبر 1، پاکستان کا جو اسٹیٹ بینک ہے یہ مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ہوگا، اور یہ نہ صدر کو اکاؤنٹیبل ہوگا نہ وزیر اعظم کو اکاؤنٹیبل ہوگا۔ پاکستان کی کوئی حکومت اس اسٹیٹ بینک سے، جو کہ پاکستان کے پیسوں کا اسٹیٹ بینک ہے، اس سے کبھی قرضہ نہیں لے سکے گی، خواہ وہ آفت ہو، طوفان ہو، پریشانی ہو، بیماری ہو، کوئی چیز بھی ہو، وہ نہیں لے سکتی۔ یہ انفلیشن کو کنٹرول کرے گا، یہ سی پی انڈیکس کا یہ ہماری پرائسز کو کنٹرول کرے گا کہ کون سی پرائس کیسے ہونی چاہیے، تیل کی پرائس کیسے ہونی چاہیے، باقی چیزیں، اور وہ جو ہے کنزیومر پرائز انڈیکس کی بنیاد پہ اس کو کنٹرول کرے گا۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ امپلائمنٹ کی جنریشن اور نان جنریشن کو کنٹرول کرے گا، کتنی کریٹ ہونی چاہیے، کتنی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پاکستان کی حکومت اگر یہ اپنی معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی بانڈز اور سیکورٹی کرتی ہے تو یہ ان بانڈ اور سیکورٹی جو ہے اس کو کسی طور پہ نہیں خریدے گا، بلکہ سیکنڈری مارکیٹ سے خریدے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت اس کو پر جو قرضے ہیں، اس وقت دنیا کے قرضے، اس کو جس طریقے سے چاہے گا لوگوں سے وصول کر کے اس کو ڈیٹ کو پے کرے گا، بالکل ویسے ہی جیسے امریکہ کو ان 12 بینکوں نے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے کہ اس وقت امریکہ کی جو اوپر قرضہ ہے وہ تقریباً 21,000 ارب ڈالر ہے۔ ہر امریکی جو ہے وہ اس وقت 77,000 ڈالر کا مقروض ہے فی کس، اور ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 2050 تک آتے آتے ایک امریکی جو ہے وہ 42,000 ارب ڈالر اس کے اوپر قرضہ ہو جائے گا پورے امریکہ کے اوپر، اور یہ امریکہ کی جی ڈی پی جو ہے 21 ارب ڈالر ہے، 21,000 ارب ڈالر ہے، اور اس وقت تو جی ڈی پی بھی نہیں رہ جائے گی، اور یوں امریکہ کے اوپر جو شکنجہ ہے ان 12 بینکوں کا ہوگا۔ پاکستان میں اگر یہ قانون پارلیمنٹ میں پاس ہو جاتا ہے تو پاکستان میں سودی معیشت اپنے پورے پنجے پھیلا دے گی، اور وہ اجتہا تیار ہے تاکہ پاکستان کے ارد گرد لپیٹ دیا جائے، اور اس کے اندر پاکستان کے اندر تمام تر پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی معیشت، پاکستان کی جو کہتے ہیں نیوکلیئر پاور، سب کا سب تباہ ہو جائے۔ یہ ہے، اس کے اوپر میں آئندہ بڑی تفصیل سے گفتگو کروں گا کہ اس وقت پوری دنیا میں آخری حملہ جو ہے یہ سودی معیشت کا پاکستان پر ہو رہا ہے، کیونکہ اب یہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان جو ہے اب کسی نہ کسی وقت حالات و واقعات ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ اس امریکن گروپ سے نکل کے چائنیز گروپ کی طرف چلا جائے، رشین گروپ کی طرف چلا جائے، اور پھر انہیں کسی طور پر یہاں پر اپنی باتوں کو نافذ کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ اس سے پہلے ہی پاکستان کو اس سودی شکنجے میں جکڑنا چاہتے ہیں۔ اس پر میں تفصیل سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ نیکسٹ، کہ یہ جو سودی سسٹم ہے یہ پوری دنیا کو اس نے کیسے لپیٹ کے میں لیا ہوا ہے، اور یہ واقع کیوں اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر تم سود نہیں چھوڑو گے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ یہ واقعی جنگ ہے، اور اس جنگ کے اندر ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔